اچھا علی بھائی، چھٹا اس کا پوائنٹ ہے کہ جہاد اسلام کا ایک اہم حکم ہے۔ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر پرسیکیوشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکا جائے، آپ کو آپ کے مذہب سے جبراً ہٹایا جائے، وہاں پر اگر آپ کوئی دوسرا چڑھائی کرتا ہے یا آپ کو کوئی بچانے کے لیے آتا ہے، وہ جائز ہے، وہ بھی اس صورت میں اگر آپ کی طاقت کا کمپیریزن قرآن کے ٹھیک ہے، مطابق سب ہو۔ یہی کہتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جہاد کا خالصتاً آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ صرف اور صرف جہاد، اگر ہم پوائنٹ میرے آؤٹ خیال وہ کریں۔ پہلے ڈسکس کر چکے نا کہ الہی کلمت اللہ کے لیے ہوگا، ریاست قائم ہوگی، تو ریاست وہ کے ہے لیے اپنی جگہ۔ یہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس یعنی میرا یہ موقف ہے کہ اگر انڈیا نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے یا امریکہ نے دی ہوئی ہے تو وہاں پنگے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ قانون دوسرا پوائنٹ یہ تھا علی بھائی کہ اگر آپ کا ملک اس قدر صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کہیں پر چڑھائی کر سکے تو اسلام کی ریاست کو کیا پھیلاؤ کرنا چاہیے۔ تو مولانا اسحاق صاحب، مولانا اسرار صاحب، سب کا آپ نے تائید کی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں بھی ہمیں یہی قانون فالو کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا کہیں پر مذہبی جبر کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس کو روکا جائے گا اور مسلمان وہاں پر ہاں، لیکن یہ اس صورت میں جو سورہ نساء میں ہے کہ اگر اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے نا، پھر آپ اس پہ چڑھائی نہیں کریں گے۔ سورۃ الانفال میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں ایک اسلامی حکومت کی اور سورہ نساء کے اندر، اگر اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر آپ کو اگر اس سے جنگ کرنی ہے تو معاہدہ کو اوپنلی توڑنا ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کی خاطر آپ پورے ملک پہ چڑھائی کر کے تو اپنے ملک میں لوگوں کو بھی اسٹیک پہ لگا دیں گے۔ اس کا حال اسلام یہ دیتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ کہ بعض لوگوں کو بات بری لگے گی، میں اس کو جان بوجھ کے سکپ کر رہا تھا۔ آج کل انڈیا کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے، ایک تو خالصتاً سے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے پراپوگنڈا کرنا یہ غلط ہے۔ مسلمان کے ساتھ ہندو بھی، عیسائی بھی اس میں ان کے اس جد و جہد میں شریک ہیں، وہ جو نیشنلٹی کھولنے والا مسئلہ ہے۔ ہم نے اگر پریکٹیکل جواب دینا چاہیے نا، اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے یہ جواب دینا چاہیے کہ انڈیا میں جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی نیشنلٹی کھول رہے ہیں۔ یہ ہے کوئی اتنی کرے جرت؟ نہیں۔ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے بہاریوں کو یا جب برما کے مسلمان تھے ہم ان کو نیشنلٹی نہیں دے سکے، پھر ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آئے دن اس کو، مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں لیکچر ریکارڈ کرو، میں کی کراواں ریکارڈ جو میں خود نہیں کر پا رہا، میں لوگوں کو کہوں میں داڑھی رکھوں کوئی نہ، میں آپ کو تو داڑھی رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کا انٹرنل پرابلم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کو نکال دیں گے، لیکن مسلمان انڈائریکٹلی سمجھتے ہیں کہ جب باقی ملکوں کے ہندو یہاں آئیں گے ہماری اکانومی کو مسئلہ ہوگا، جس طرح کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے جو ریفیوجیز آئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں افیکٹ ہوا ہے۔ تو یہ خالصتاً دنیاوی معاملہ ہے، یہ بالکل مذہبی معاملہ نہیں تھا جس کو مذہب کی شکل دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو مذہبی معاملہ سمجھتا ہے، پاکستان میں ہمارا کوئی اوپر کوئی ٹاپ لیڈرشپ، تو آپ اس کا جواب یہ دیں کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کوئی بھی ہندو اس ریجن کا نیشنلٹی ہم دیں گے، تو یہ جواب دیں کہ کوئی بھی اس ریجن کا مسلمان نیشنلٹی لینا چاہے، سر مہربانی کرو ڈاکٹر ذاکر نائک نے نیشنلٹی دے دو، لیکن کسی بدنیتی کے بغیر ان کو یوز نہ کریں آپ، صرف خالصتاً اسلامی بنیادوں پہ۔ تو اسلام تو کہتا ہے جنگی بھی قوانین ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تم جب تک معاہدہ نہ توڑو جنگ نہیں کر سکتے۔ اسی کی بنیاد پہ مودودی صاحب نے کشمیر میں فوج داخل کرنے کی مخالفت کی تھی 1948 کے اندر، اور اس کو سپورٹنگ وہ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حضرت معاویہ کے دور کے اندر رومن امپائر کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاہدہ تھا، تو حضرت معاویہ نے اس معاہدے کے پورا ہونے سے ایک دن پہلے لا کے فوج بارڈر پہ بٹھا دی کہ کل ہم حملہ کر کے تو قبضہ کر لیں گے۔ تو سیدنا عباسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہاں گھوڑے پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے منع کیا اس طریقے سے، اعلانیہ معاہدہ توڑنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا، وہ بھی تیاری کریں۔ تو یہ جو ہمیں آئے دن لوگ کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اسلام میں نہیں جائز۔ اسلام میں محبت کے بھی قوانین ہیں،
جنگ کے بھی قوانین ہیں. صحیح. محبت جو ہے اسلام میں میاں بیوی کی ہے, اس سے ہٹ کے مرد و عورت اگر کوئی اختلاط کرتے ہیں کسی قسم کا نامحرم, تو وہ اسلام میں وہ محبت جائز نہیں ہے. اور جنگ میں بھی وہ رولز ہیں کہ آپ نے درختوں کو نہیں اکھاڑنا, آپ نے نہتے جو لوگ جنگ میں نہیں آئے ہیں ان کو لونڈیاں بھی نہیں ان عورتوں کو بنانا. یہ جو لونڈیوں والا سسٹم ہے وہ بھی ان عورتوں کے لیے جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں, جو اپنے ملکوں میں آباد ہیں, ان کو مسلمانوں نے زبردستی ورنہ تو کروڑوں لونڈیاں ہوتی مسلمانوں کی, ٹھیک ہے, جو لڑنے آئی ہیں ان کے لیے سزا ہے. اور اس کو بھی انکریج کیا کہ ان کو بھی آزاد کر کے نکاح کرو, جیسے نبی علیہ السلام نے سیدہ صفیہ سے خود کیا ہے, اور ان کا آزادی ان کے لیے حق مہر قرار پایا, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے, پوری ایک جنرل پکچر دیکھنی چاہیے ایک ڈاکٹرن کے ساتھ. بیچ میں سے اٹھائیں گے تو پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے.